بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مسلم کمیونٹی کی جس کے بارے میں 99% لوگ یا تو کچھ نہیں جانتے یا صرف نام سنا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی دنیا، ان کے عقیدے اور ان کی زندگی اتنی الگ ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ یہ ہے داؤدی بوہرا، اور آج ہم جانیں گے کہ یہ لوگ اصلاً کون ہیں، کہاں سے آئے، کب اور کیوں عام مسلمانوں سے الگ ہوئے، اور آج ان کی زندگی کیسی ہے۔ پہلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی کہ وفات ہوئی، تو امت میں پہلا بڑا سوال اٹھا کہ اب امیر کون ہوگا مسلم دنیا کا رہنما۔ ایک بڑا حصہ کہتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بہتر ہیں اور انہیں خلیفہ بنانا چاہیے۔ یہ لوگ بعد میں اہل سنت والجماعت کہلائے، یعنی سنی مسلمز۔ لیکن ایک دوسرا حصہ کہتا تھا کہ خلافت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور خاندان کو ملنی چاہیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ یہ لوگ بعد میں شیعہ کہلائے۔ شیعہ کا مطلب ہی ہے حضرت علی کے ساتھی یا حضرت علی کی پارٹی۔ یہ پہلا فرق تھا سنی اور شیعہ کا۔ اب سوال یہ ہے کہ بوہرے شیعہ ہیں یا سنی؟ دوستو، یہ شیعہ ہیں، لیکن صرف شیعہ کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کے اندر بھی بہت سارے الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اور بوہرا ان میں سے ایک خاص کیٹیگری سے آتے ہیں جسے کہتے ہیں اسماعیلی شیعہ۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ اسماعیلی کیا ہوتا ہے۔ شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ امامت، یعنی مسلم امت کی قیادت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رہنی چاہیے۔ یہ قیادت ایک کے بعد ایک امام کو ملتی رہی۔ امام یعنی وہ جو امت کا رہنما ہو، امت کا لیڈر ہو، جسے اللہ کی طرف سے خاص علم اور حیثیت ملتی ہو۔ ایک وقت آیا جب امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، یعنی کہ وفات ہوئی، تو ان کے بعد کون ہوگا امام؟ اس پر سوال اٹھا۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل، لیکن اسماعیل اپنے والد حضرت امام جعفر الصادق سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئے، اور یہیں سے مشکلیں اٹھیں۔ ایک حصہ کہنے لگا کہ امامت اب اسماعیل کے بیٹے کو ملے گی، کیونکہ باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو ہی اپنا وارث بنایا تھا۔ یہ لوگ اسماعیلی کہلائے۔ دوسرا حصہ کہنے لگا کہ نہیں، امامت اب اسماعیل کے چھوٹے بھائی موسیٰ کاظم کو ملے گی۔ یہ دوسرا حصہ زیادہ بڑا تھا۔ آج کے 12 شیعہ یعنی اثنا عشری شیعہ یہی ہیں۔ ایران، عراق، پاکستان، انڈیا میں جو زیادہ شیعہ ہیں وہ زیادہ تر 12 ہیں۔ تو ایک ہی خاندان سے دو راستے نکل گئے۔ بوہروں کا تعلق اسماعیلی شاخ سے ہے۔ اسماعیلی عقیدے کو ماننے والوں نے ایک زمانے میں ایجپٹ میں اپنی حکومت بھی قائم کی۔ یہ تھی فاطمید خلافت، یعنی فاطمیوں کی سلطنت۔ فاطمید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، انہی سے جوڑا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سلطنت بہت طاقتور تھی۔ مصر میں قاہرہ یعنی کائرو انہی نے بسایا۔ الازہر یونیورسٹی، جو آج بھی دنیا کی سب سے مشہور اسلامک یونیورسٹی ہے، انہی فاطمیوں نے بنائی تھی۔ ان کا دور آیا تھا 10ویں اور 11ویں صدی میں۔ اسماعیلی عقیدے کو پھیلانے کے لیے ایک خاص سسٹم تھا جسے کہتے ہیں دعوت۔ دعوت مطلب ہے بلاوا، یعنی دینی دعوت اور تبلیغی کا ایک آرگنائزڈ نظام۔ اس نظام میں ایک بڑا عہدہ ہوتا تھا جسے داعی المطلق کہتے تھے۔ داعی مطلب ہے وہ جو امت کو امام کی طرف بلاتا ہے، امام کا نائب ہوتا ہے۔ مطلق مطلب ہے پورا یا مختار، یعنی سب سے بڑا داعی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا انڈیا سے کیا رشتہ ہے؟ فاطمید خلافت کے دور میں اسماعیلی مشنری یعنی دعوت کے لوگ دنیا بھر میں پھیلے۔ ان میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ انڈیا میں بھی دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ 11ویں صدی کے آس پاس، یعنی 1000 عیسوی کے بعد، اسماعیلی مشنریز یمن سے گجرات پہنچے۔ اس وقت گجرات میں کافی ہندو اور زیادہ تر ٹریڈر لوگ رہتے تھے۔ ان مشنریز نے پہلے یمن سے آ کر لوکل لوگوں کو اسماعیلی عقیدے کی طرف بلایا، اور گجرات کے کچھ ہندو ٹریڈر خاندانوں نے یہ عقیدہ قبول کر لیا۔ یہی لوگ بعد میں بوہرا کہلائے۔ بوہرا لفظ کہاں سے آیا جانتے ہیں؟ کچھ اسکولرز کہتے ہیں یہ گجراتی لفظ وہراوو یا وہوار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تجارت کرنا، بزنس کرنا۔ کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر تاجروں کا پیشہ کرتے تھے، تو ان کی پہچان ہو گئی۔ بوہرا یعنی مسلم ٹریڈر کمیونٹی آف گجرات۔
اب بوہرا کمیونٹی کے اندر بھی الگ الگ فرقے آ گئے، وہ بات پھر کبھی کریں گے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں داؤدی بوہرا کی۔ دوستو 16ویں صدی میں یعنی 1500 کے آس پاس اسماعیلی دعوت میں ایک اور تقسیم آئی۔ داعی المطلق کا عہدہ کس کے پاس جائے، اس سوال پر دو حصے ہو گئے۔ ایک حصہ داؤد برہان الدین بن قطب شاہ کے ساتھ تھا، یہ بوہروں کی سب سے بڑی اور بھاری طاقت تھی، یہ داؤدی بوہرا کہلائے، مطلب داؤد کے ساتھ بوہرا۔ آج دنیا میں ان کی تعداد تقریباً 10 سے 12 لاکھ کے درمیان ہے۔ دوسرا چھوٹا حصہ سلیمان بن حسن کے ساتھ گیا، یہ سلیمانی بوہرا کہلائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، شیعہ سے اسماعیلی، اسماعیلی سے بوہرا، بوہرا سے داؤدی بوہرا۔ دوستو داؤدی بوہروں کی پوری زندگی، ان کا دین، ان کا سماج، سب کچھ ایک شخصیت کے گرد گھومتا ہے، وہ ہے داعی المطلق۔ آج داؤدی بوہروں کے داعی المطلق ہیں سیدنا مفدل سیف الدین، جو 53ویں داعی ہیں۔ انہیں آقا مولا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ آقا مطلب مالک یا سردار، اور مولا مطلب مولا، اپنا جس پر بھروسہ ہو۔ ان کے فیصلے میں یا ان کے سننے میں بوہرا کمیونٹی کے لیے کوئی شک نہیں ہوتا۔ ان کا فرمان یعنی کہ ان کا حکم کمیونٹی کے لیے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی بڑے رہنما کا حکم ہو۔ وہ خود مانتے ہیں کہ داعی المطلق امام زمان کا نائب ہے، اور امام کی اطاعت یعنی فرما برداری دین کا حصہ ہے۔ یہ چیز انہیں باقی مسلمز سے بہت الگ کرتی ہے۔ عام سنی یا شیعہ مسلم کسی ایک زندہ انسان کو اس درجے پر نہیں رکھتے۔ بوہرا مرد ایک خاص لباس پہنتے ہیں، سفید اور سنہرے رنگ کی ٹوپی جسے ٹوپی کہتے ہیں، اور ایک خاص کرتا پاجامہ پہنتے ہیں۔ بوہروں کی عورتیں ایک رنگ برنگی ردا پہنتی ہیں جو پورا جسم ڈھانکتا ہے، لیکن بہت خوبصورت رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ پردہ بھی ہے اور آئیڈینٹی بھی۔ بوہرا لوگ ایک خاص لینگویج بولتے ہیں جسے لسان الدعوت کہتے ہیں۔ یہ گجراتی اور عربی اور فارسی کا مکس ہے، اور صرف بوہروں کی کمیونٹی میں بولی جاتی ہے۔ ان کی مسجدیں عام مسلمانوں کی مسجدوں سے الگ ہوتی ہے، بہت سجاوٹ والی، چمکدار، اور ان کا اپنا خاص اسٹائل ہوتا ہے۔ ہر بوہرا شہر میں ایک بڑا جماعت خانہ ہوتا ہے جہاں نماز، افطار اور کمیونٹی کے سارے کام ہوتے ہیں۔ بوہرے لوگ مل کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ ایک برتن سے۔ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے۔ اس کا نام ہے تھال، یعنی ایک بڑا تھال جس میں ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور ساتھ مل کے کھاتے ہیں۔ یہ ان کے بھائی چارے کی نشانی ہے۔ داؤدی بوہرا کمیونٹی کا اکنامک سسٹم یہ ہے، یعنی پیسے کا سسٹم بھی بہت الگ ہے۔ ہر بوہرے پر ایک خاص حصہ دینا ضروری ہوتا ہے، جسے زکوٰۃ کے علاوہ خمس بھی کہتے ہیں۔ خمس مطلب 5واں حصہ۔ قرآن میں مذکور ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا حق ہے۔ شیعہ مسلمز اس آیت کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور اپنی آمدنی کا ایک حصہ داعی المطلق کو بھی دیتے ہیں۔ اس خمس کی وجہ سے داعی المطلق اور ان کا ادارہ بہت مالدار اور طاقتور رہتا ہے۔ کمیونٹی کے مدرسے، مسجدیں اور ادارے سب اسی پیسے سے چلتے ہیں۔ بوہروں کا عقیدہ عام مسلمانوں سے کچھ باتوں میں فرق رکھتا ہے۔ پہلی بات، قرآن کی تفسیر۔ بوہروں کا ماننا ہے کہ قرآن میں ایک ظاہری مطلب ہوتا ہے جو سب سن اور پڑھ سکتے ہیں، اور ایک باطنی مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا گہرا میننگ۔ ظاہری مطلب جو دکھتا ہے، اور باطن مطلب جو اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ باطن صرف امام یا داعی المطلق ہی سمجھ سکتا ہے، اسی وجہ سے انہیں باطنیہ بھی کہا گیا ہے پرانے زمانے میں۔ دوسری بات، امام زمان کا پردہ۔ بوہروں کا عقیدہ ہے کہ آج کے وقت امام پریشان ہیں، مطلب وہ زندہ ہیں لیکن دنیا سے چھپے ہوئے ہیں، ان تک داعی المطلق کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ تیسری بات، نماز کا طریقہ۔ بوہروں کی نماز کا کچھ انداز عام سنی نماز سے الگ ہے، جسے ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور کچھ الگ الفاظ۔ آج داؤدی بوہرا زیادہ تر گجرات انڈیا میں ہے، خاص کر سورت، ممبئی اور وڈودرا میں، لیکن یہ کمیونٹی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ پاکستان کے کراچی میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ دبئی، ایسٹ افریقہ، تنزانیہ اور کینیا اور امریکہ، یورپ میں بھی کمیونٹیز ہے۔ بوہرے لوگ زیادہ تر تجارت اور بزنس میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنے تاجروں والے پرانے مزاج کو آج بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم ان کی کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مین، سب سے زیادہ نمبر اس کمیونٹی سے آتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، یہ عام مسلمانوں سے کہاں سے الگ ہوئے اور علماء نے کیا فرمایا ہے؟
پہلی بات داعی المطلق کی اطاعت کا مسئلہ۔ سنی اسلام اور مین اسٹریم شیعہ دونوں میں کوئی ایک زندہ انسان کو اس درجے پر نہیں رکھتے۔ قرآن میں فرمایا گیا سورہ النساء آیت نمبر 59 میں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اولی الامر یعنی حاکم اور عالم کی اطاعت کرو۔ سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ اطاعت مطلق نہیں، یعنی ہر حال میں نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کی اطاعت صرف تب تک ہے جب تک وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ جائے۔ دوسری بات باطنی تفسیر کا مسئلہ۔ جمہور علماء یعنی زیادہ تر عالم قرآن کی صرف خاص چھپی تفسیر کا خاص درجے کو نہیں مانتے۔ قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی اور وہ سب کے لیے کھلی ہے۔ تیسری بات امام کے غائب ہونے کا عقیدہ۔ یہ ٹویلر شیعہ کا بھی عقیدہ ہے، لیکن بہروں میں اس عقیدے کا ایک الگ انداز ہے۔ اس کے باوجود بہروں کا ایک بڑا حصہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ جو عام مسلم کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے عالم انہیں مسلم قابلیت کے درجے میں رکھتے ہیں، لیکن کچھ عقیدی فرق کو سیریس سمجھتے ہیں۔ بہروں کے لیے سیدنا صرف ایک عالم یا پیر نہیں ہوتے، ان کا عہدہ بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ جب سیدنا کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بعد ان کا بڑا بیٹا یا ان کا مقرر کیا ہوا شخص داعی بنتا ہے۔ یہ سلسلہ یعنی چین 900 سال سے بھی زیادہ سے چل رہا ہے۔ آج کے سیدنا مفضل سیف الدین کا پیغام زیادہ تر کمیونٹی کی بھلائی، تعلیم اور یونٹی پر ہوتا ہے۔ انہیں بڑے پیار سے سنا جاتا ہے۔ جب وہ کسی شہر کا دورہ یعنی کہ وزٹ کرتے ہیں تو پوری کمیونٹی ان کا استقبال یعنی کہ سواگت کرنے کے لیے آتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بوہرا کمیونٹی کے بارے میں کنٹروورشی بھی لاتی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے ختنہ کا، یعنی کہ عورتوں کا ختنہ، جو بوہرا کمیونٹی میں کچھ جگہ آج بھی ہوتی ہے۔ یہ میڈیکلی ہارمفل ہے، یعنی کہ خطرناک ہے، اور بہت ساری بوہرا عورتیں خود اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ انڈیا میں اس پر قانون بھی ظاہر غور یعنی کہ کنسیڈر ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کمیونٹی کے اندر اجتماعی یعنی سوشل دباؤ۔ اگر کوئی کمیونٹی کے فرمان سے الگ چلے تو اسے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کمیونٹی سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کو برات کہتے ہیں۔ یہ ایک سخت سزا ہے اور بہت سے لبرل بوہرے اس پر سوچنے پر مجبور ہیں۔ تو دوستو یہ تھی کہانی داؤدی بوہروں کی۔ یہ لوگ ایک طرفہ آئے اسلام کی ایک خاص تعبیر کو لے کر، دوسری طرف گجرات کے ٹریڈر خاندانوں سے ملے اور دھیرے دھیرے ایک ایسی کمیونٹی بنی جو آج بھی اپنی الگ پہچان، الگ زبان، الگ لباس اور الگ سسٹم کے ساتھ دنیا میں قائم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے اسماعیلی، ٹویلور شیعہ، علوی یا دوسری مسلم کمیونٹیز کا اتہاس سمجھائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹ میں بتاؤ کہ آگے کون سی کمیونٹی پر ویڈیو چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔